السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی پہلی خبر، اس ویلاگ میں پاکستان کو اپنا نیا چیف جسٹس مل گیا ہے، اور اس بار جو چیف جسٹس ملا ہے وہ جس طرح سے چیف جسٹس پہلے ملتا تھا، یعنی کہ الجہاد ٹرسٹ کیس کے فیصلے کے بعد یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ پرنسپل آف سینیورٹی کے تحت چیف جسٹس تعینات ہوگا۔ جو سب سے سینئر جج ہوگا سپریم کورٹ کا وہی چیف جسٹس بن جائے گا ٹل ہز ایج آف ریٹائرمنٹ۔ اور یہ الجہاد ٹرسٹ کیس میں اس وجہ سے ڈیسائیڈ ہوا تھا کیونکہ 90 کی دہائی میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت منمانی ہوتی تھی چیف جسٹس کو تعینات کرتے ہوئے، اور جو بھی حکومت وقت ہوتی تھی، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی ہوتی تھی یا پیپلز پارٹی کی ہوتی تھی، وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کا جج نیچے سے کہیں اٹھا کر لے کر آتے تھے اور اس کو ڈائریکٹ اوپر چیف جسٹس لگا دیتے تھے پرنسپل آف سینیورٹی کی وائلیشن میں، اور پھر وہ جج اس حکومت کے حق میں فیصلے دیتا چلا جاتا تھا۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے الجہاد ٹرسٹ کیس کے فیصلے میں پرنسپل آف سینیورٹی کو اسٹیبلش کیا گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے پاس کی ہے، اس کے نتیجے میں ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنا دی ہے، اور اس کو کام دیا ہے کہ وہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے جو ان کو پسند ہوگا جج، اس کو چیف جسٹس کے طور پہ وہ تعینات کریں گے۔ میری نظر میں یہ جو لیجسلیشن ہے، this is itself against the spirit of our constitution, and not just the spirit of our constitution but the principle of independence of judiciary، یہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ چند سیاستدانوں کے ہاتھ میں چیف جسٹس پاکستان کو نامزد اور تعینات کرنے کی طاقت دے دی گئی ہے۔ گو کہ چوائسز لمیٹڈ ہیں، 3 ہیں، لیکن پھر بھی 3 میں سے ایک کی چوائس ان کے پاس ہے۔ تو وہ سسٹم جو اپنے تئیں ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم تھا جوڈیشری کا، جس میں جوڈیشری میں جو سینئر موسٹ ہوتا تھا وہ چیف جسٹس بن جاتا تھا، اس کو ختم کر کے اب چند پولیٹیشنز جو ہیں they're going to appoint the chief justice and they're not going to, they actually have۔ اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا قیام ہوا تھا، اس کا اجلاس ہوا ہے، 12 رکنی کمیٹی تھی جس میں سنی اتحاد کونسل کے ممبران نے شرکت نہیں کی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نہیں شامل ہوئے، بیرسٹر گوہر نہیں شامل ہوئے، صاحبزادہ حامد رضا نہیں شامل ہوئے، لیکن اس کے باوجود 2/3 اکثریت سے کمیٹی نے کرہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے حق میں نکالا ہے۔ سو the next chief justice right now as I speak to you is going to be جسٹس یحییٰ آفریدی۔ اور یہ سینیورٹی میں جو 3 ججز تھے، قاضی فائز عیسیٰ کے بعد منصور علی شاہ، پھر جسٹس منیب اختر، اور تیسرے نمبر پر جسٹس یحییٰ آفریدی آتے تھے، تو یہ جونیئر موسٹ تھے ان تینوں میں سے، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ he is going to be the next chief justice۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی اور منصور علی شاہ میں اور منیب اختر میں بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ منصور علی شاہ، منیب اختر، جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کا مخصوص نشستوں کا کیس تھا، اس میں بڑا وسیفرسلی انہوں نے فیصلہ دیا تھا، جو میجورٹی ورڈکٹ تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملنی چاہیے، اور بلے کا نشان چلے جانے سے یا جو بھی معاملات ہیں انٹرا پارٹی الیکشن وغیرہ کے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ڈز ناٹ سیز ٹو بی اے پولیٹیکل پارٹی، اٹ اسٹل از اے پولیٹیکل پارٹی۔ سو انہی کو جانا چاہیے جو بھی مخصوص نشستیں ہیں۔ اب مائنورٹی جو ورڈکٹ تھا اس کے اندر وہ 5 ججوں کا تھا، 8 ججز جن کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ، اور اس کے اندر پھر منیب اختر، عائشہ ملک، عطر من اللہ اور کچھ ججز ہیں۔ کل ملا کے ٹوٹل یہ 13 رکنی بینچ تھا، جس میں سے 8 نے اکثریتی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے سنی اتحاد کونسل کے حق میں دیا کہ یہ مخصوص نشستیں ان کا حق بنتا، اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ دیں ان کو یہ مخصوص نشستیں، اناؤنس کریں۔ لیکن جو مائنورٹی تھا ویو، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، اور اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی بھی تھے۔ اسپیسیفکلی جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا لکھا تھا۔ لیکن بنیادی طور پہ اس حکومت کو منصور علی شاہ اور منیب اختر کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی اس وجہ سے پسند آئے ہیں، مجھے جو لگتا ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے خلاف مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تھا، اور وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ مائنورٹی سائڈ پر تھے۔ تو یہ وجہ ہے کہ منصور علی شاہ قابل قبول نہیں تھے، منیب اختر قابل قبول نہیں تھے۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ 1965 میں ڈیرہ اسماعیل خان میں جسٹس یحییٰ آفریدی کی پیدائش ہوئی۔ HSN کالج سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے، پنجاب یونیورسٹی سے پڑھے،
اور پھر کیمبرج یونیورسٹی UK سے قانون کی تعلیم حاصل کی. 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کے طور پہ پریکٹس کا آغاز کیا اور 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے طور پر تعینات کیے گئے. 2012 میں مستقل جج ہو گئے, پرماننٹ ہو گئے, اور دسمبر 2016 میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے. جون 2018 میں سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی کی ایلیویشن ہوئی ہے اور جون 2018 سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں. اب جو کچھ اہم فیصلے جسٹس یحییٰ آفریدی نے بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان دیا, اس میں ایک تو مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے میجورٹی ورڈکٹ سے اختلاف کیا تھا, ڈائسینٹنگ نوٹ دیا تھا, اور اس ڈائسینٹنگ نوٹ میں بنیادی طور پہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا نقطہ یہ تھا کیونکہ میجورٹی کہہ رہی تھی سنی اتحاد کونسل جو ہے اس کو, یا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو, وہ اہل ہے مخصوص نشستوں کے لیے. تو انہوں نے ایک ڈسٹنکشن ڈرا کی تھی. انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل اہل نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف اہل ہے. سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی ہیں سیٹیں, اور سنی اتحاد کونسل آئینی پوائنٹ آف ویو سے پورا نہیں اترتی ہے, اور لہٰذا انہوں نے جو سنی اتحاد کونسل کی پٹیشن تھی نا, کیونکہ پی ٹی آئی کو تو انتخابی نشان ہی نہیں دیا تھا, تو پھر پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے اس میں لیبل کے ساتھ الیکشن میں میدان میں اترے تھے, تو مخصوص نشستیں پھر سنی اتحاد کونسل نہیں مانگنی تھی, تو سنی اتحاد کونسل نے پٹیشن فائل کی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل نہیں, وہ تو پی ٹی آئی کا حق بنتا ہے. پی ٹی آئی ایک ڈیفرنٹ جماعت ہے, سنی اتحاد کونسل ایک ڈیفرنٹ جماعت ہے, اور پھر انہوں نے وہ سنی اتحاد کونسل جو کہ اصل میں پی ٹی آئی تھی, ساری پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل میں آئی, تو سنی اتحاد کونسل ہونا شروع ہوگی, نہیں تو ادروائز تو سنی اتحاد کونسل کا ظاہری بات ہے کسی کو کیا پتا تھا. تو انہوں نے وہ پٹیشنز سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی مسترد کر کے پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رحم و کرم پہ دوبارہ پھینک دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چند دن میں, پتہ نہیں 7 دن تھے یا کتنے دیے تھے, کہ اس کے اندر وہ فیصلہ کرے سن کے کہ مخصوص نشستیں کس کے پاس جانی چاہیے. تو جو 8 رکنی میجورٹی بینچ تھا اس نے کہا جی کہ نہیں, یہ ان کو دینی بنتی ہیں, اور ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس فیصلے پر امپلیمنٹ نہیں کیا. وضاحت مانگی, اس کے اوپر پھر یہ جو میجورٹی بینچ تھا منصور علی شاہ جس کو لیڈ کر رہے تھے, ان لوگوں نے تھوڑا غصہ بھی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ کہ یہ وضاحتیں آپ کیا مانگ رہے ہیں, یو ہیو ٹو ابائڈ بائی دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ایشو ہو سکتی ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈٹائی کے ساتھ وہیں کا وہیں پہ کھڑا ہے, اور جو اقلیتی فیصلہ تھا جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ابھی تک کے چیف جسٹس جناب محترم حضرت مولانا قاضی فائز عیسیٰ صاحب, انہوں نے آج تقریباً چند گھنٹے پہلے جو مائنورٹی ورڈکٹ ہے وہ ایشو بھی کر دیا, تفصیلی فیصلہ ججمنٹ اس کی لکھ بھی دی ہے, اور جناب نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے اوپر جو میجورٹی ورڈکٹ ہے 8 ججوں کا فیصلہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہی نہیں ہے. یہ وہ اس کے اندر باقاعدہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے, یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو نہ بھی مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اس کی جو بھی انہوں نے آگے سے ریزننگ دینی تھی, جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیونکہ ریویو ابھی پینڈنگ ہے تو اس وجہ سے وہ بائنڈنگ نہیں ہے, اور بھی جو ریزنز انہوں نے دینی تھی, اور انہوں نے کہا کہ وہ اکثریتی ججوں کو اپنی سوچ درست کرنی چاہیے, یہ سارا کچھ انہوں نے اس کے اندر لکھ دیا. تو جاتے 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 بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے ذمے جو کچھ بھی تھا اس کو بھرپور طریقے سے آخری لمحے تک وہ پورا کرنے کی کوشش میں ہے, اور جو ان کے اوپر تنقید ہے, ان کی جو پوری طرز ججی سے جو اختلاف ہے اور لوگوں کو جو تکلیف ہے وہ مزید آخری دن تک چاہتے ہیں کہ پہنچتی رہے, اور اس میں وہ بھرپور حصہ ڈالیں اور بھرپور لوگوں سے تنقید سمیٹ کے اپنی جھولی میں ہمیشہ کے لیے چلے جائیں. تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ابھی تک چل رہا ہے. بہرحال یحییٰ آفریدی صاحب کا جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا, اس کے علاوہ یحییٰ آفریدی کا ایک اور جو اہم کیس سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو پریزیڈینشیل ریفرنس سے سپریم کورٹ کو بھیجا تھا کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا, پھانسی کا فیصلہ درست نہیں تھا, جسٹس یحییٰ آفریدی اس میں بھی شامل تھے. ہاں, لیکن ایک یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2024 تھا میرے خیال میں, ہاں 24 ہی تھا سپوز, اس میں جو کمیٹی بنائی گئی تھی ججوں کی, اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو جب انوائٹ کیا گیا تھا, بیٹھنے کے لیے کہا گیا تھا, تو انہوں نے اس کمیٹی میں بیٹھنے سے معذرت کر لی تھی. تو یہ بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے مینشن کرنا ضروری ہے. بہرحال
ابھی تک کی سچویشن میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ویسے بائی دا وے جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے، جب 3 نومبر کو جنرل مشرف نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی 3 نومبر کو، تو جسٹس یحییٰ آفریدی ایک پٹیشن لے کر خود چلے گئے تھے، اینڈ ہی واز ون آف دی پٹیشنرز ایٹ دیٹ ٹائم، کیونکہ تب وہ جج تعینات نہیں ہوئے تھے، وکیل تھے، تو وہ بطور وکیل پٹیشنر بن گئے تھے مشرف کی ایمرجنسی کے خلاف. تو بہرحال جسٹس سچویشن یہ ہے کہ ابھی اس صورتحال میں کہ جب جسٹس منصور علی شاہ بطور چیف جسٹس از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا گورنمنٹ، جسٹس منیب اختر اور فائز عیسیٰ کا بہت ہی زیادہ اختلاف اور کھلا ڈلا اختلاف سامنے آتا رہا ہے، از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا گورنمنٹ ایز دا چیف جسٹس، تو وہاں پہ جو تیسری چوائس تھی جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کو چیف جسٹس کے طور پہ خصوصی پارلیمنٹری کمیٹی نے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اپنا حق استعمال کرتے ہوئے 2/3 اکثریت سے چیف جسٹس پاکستان نامزد کر دیا ہے. اور اس سچویشن میں جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، وہ جاتے جاتے کچھ بھی پلے نہیں، اینڈ میں گیا بھی 65 سال پہ، 68 سال پہ بھی نہیں جا سکی عمر، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی نہیں بن سکی، 3 سال بھی نہیں بن سکی، سب کچھ اپنا کیا کرایا فارغ کر کے، برباد کر کے قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اپنے گھر کو جا رہے ہیں. بہرحال یہ ضروری تھا آپ کو بتانا، اور پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کی یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے. اب آ جاتے ہیں اگلے ایشو پہ. زین قریشی اور 4 لوگ اور ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جن کا احاطہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر خود ہی کیے بیٹھا ہے کہ یہ لوگ بک گئے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی حکومتی بینچز پر جا کر بیٹھ گئے تھے، پائے گئے تھے، اور ٹائمنگ درست نہیں ہے. اور مطلب کہ ساری سچویشن یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حالانکہ کل کے ویلاگ میں نے کہا تھا زین قریشی یہ کہتے ہیں کہ جی میں روپوش ہوں کیونکہ اس وجہ سے، تو لیکن جو ڈیٹیل ہے وہ یہی ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ زین قریشی صاحب پارٹی کے ساتھ رابطے میں نہیں رہے تھے بالکل بھی، بالکل غائب تھے. اور گمان یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کا جو کہ لیڈ کریں جماعت کو اس وقت پارلیمنٹ میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4-5 لوگ ہیں ان کو ریزرو فورس کے طور پر حکومت نے سائیڈ پر بٹھایا ہوا تھا، کیونکہ گمان یہ تھا کہ ان کے 4-5 لوگ سلپ ہو جائیں گے. لیکن وقت آنے پہ جب وہ ان کے 4-5 لوگ سلپ نہیں ہوئے اور ان کی ضرورت نہیں پڑی، تو ان کو پھر انہوں نے کہا کہ ابھی چھپائی رکھو، پھر کسی اور وقت میں یہ کام آ سکتے ہیں. تو اس ٹائم پہ زین قریشی کا بیان ہے، یا ٹائمنگ بڑی مشکوک ہے، تو اس وجہ سے زین قریشی اصل میں تو شاید بک چکا تھا، لیکن زین قریشی یہ کہتا ہے کہ میں روپوش تھا. بہرحال اٹ از اے بگ کنٹروورسی. لیکن جو 4 لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے نظر آ گئے تھے، اس میں ایک سینیٹر زرقا بھی ہیں، زرقا تیمور خاتون ہیں. تو اب پاکستان تحریک انصاف کا جو ایکس ہینڈل ہے اس کے اوپر یہ 4-5 لوگوں کی تصویریں لگا کے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غداروں کے چہرے پہچان لو اور یاد رکھا جائے گا انہوں نے بے وفائی کی تھی اور غداری کی تھی. تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اور واقعہ یہ ہے کہ جب خان صاحب کی ابھی حکومت تھی، خان صاحب پرائم منسٹر تھے، اور ان دنوں میں سما ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا لائیو 10 بجے. میں بڑی تنقید کرتا تھا عمران خان کی حکومت کی پالیسیز پہ. تو مجھے اکثر کافی وہ سوشل میڈیا پہ فیس کرنا پڑتا تھا جو بھی ٹرولنگ وغیرہ ہوتی تھی اس ٹائم پہ. تو اس کو پھر مجھے مطلب کہ ایک طرح سے یہ میسج آیا کہ جی آپ تھوڑا سا اپنا ٹھیک کریں معاملات وغیرہ. نہیں، میں نے کہا نہیں جی ایسے تو میں ٹھیک نہیں ہوتا، میں بھلا ایسے ٹھیک ہو جاؤں گے جی آپ مجھے ڈرائے ٹرولنگ سے اور میں ٹھیک ہو جاؤں؟ تو میں نہیں ہوا ٹھیک. تو بلکہ میں نے اس کا جواب دیا اور شدت سے جواب دیا. تو وہ پوری پی ٹی آئی نے میرا بوائیکاٹ کر دیا. لو جی پوری پی ٹی آئی نے بوائیکاٹ کیا. اس ٹائم کے پی ٹی آئی کے فیسز جو مین تھے، فواد چودھری ہو گئے، دیگر جتنے بھی اسد عمر ہو گئے، شبلی فراز ہو گئے، اور جتنے بھی لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے مین بندوں نے کہا یار وہ دیکھیں وہ سوشل میڈیا سیل جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی نہیں جانا، تو وہ آپ کا بوائیکاٹ کر دیا، سوری نہیں آ سکتے. تو کئی میرے پروڈیوسر نے، کوآرڈینیٹنگ پروڈیوسر نے کہا جی کہ ہم بی کیٹیگری یا سی کیٹیگری گیسٹس میں تو شام بھائی ٹرائی کرتے ہیں پی ٹی آئی سے کوئی آ جائے. تو یہ سینیٹر زرقا تیمور صاحبہ کو اس نے کال کی. تو بعد میں مجھے اس بچے نے آ کے بتایا کہ وہ کہتی ہیں کہ جی وہ تو بیرسٹر احتشام کا بوائیکاٹ تو پوری پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے. اچھا یہ بولا تھا احتشام نے، یہ ٹویٹ کیا تھا پی ٹی آئی کے خلاف. اب اسے کہو کہ کوئی بھی ایک بندہ پی ٹی آئی کا اپنے شو میں لا کے بھی دکھائے
ایک بھی نہیں آئے گا, میں بھی نہیں آؤں گی, کوئی بھی نہیں آئے گا, لا کے تو دکھائے, کوئی ایک بھی آ جائے تو مان جائیں گے پی ٹی آئی کا بندہ اس کے شو میں کوئی آئے گا ہی نہیں. تو میں نے مسکرا کے اس کو تسلی دی. وہ بڑا پریشان ہو گیا, بچہ میرے پاس ہے. میں نے اسے مسکرا کے تسلی دی, میں کہا کوئی بات نہیں, حوصلہ کر, نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. پی ٹی آئی کے بغیر بھی شو چل رہا ہے اور چلے گا, اللہ خیر کرے انشاءاللہ, اور اگر نئی قسمت میں ہوا تو نہیں چلے گا. تو یہ مجھے یاد آ گیا زرقا تیمور کے نام سے. اور آج ان کی جب وہ شکل میں نے دیکھی, اس کے اوپر جو فلائر بنایا ہوا تھا پی ٹی آئی نے, اور وہ ٹویٹر ہینڈل پہ لگایا ہوا تھا, اور غدار اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا تھا, تو مجھے زرقا تیمور کی وہ بات یاد آ گئی. تو لیکن بہرحال اس سے زیادہ میں اب کچھ نہیں کہوں گا, لیکن یہ ہے کہ بدلتا ہے آسماں رنگ کیسے کیسے, اور کیسے ٹیبلز ٹرن ہوتی ہیں اور سچویشن سامنے آتی ہے لوگوں کے, مطلب کہ جو اپیرنٹلی بڑا بن رہے ہوتے ہیں نظریے سے وفادار اور یہ اور وہ, اندر سے وہ وقت آنے پہ کس طرح کے ثابت ہوتے ہیں. تو یہ ضرور اس سے ثابت ہوتا ہے. ایک اور آخری چیز اس ویلاگ میں بفور آئی کلوز اٹ فار ٹوڈے, بی این پی مینگل کے سینیٹر تھے قاسم رونجو صاحب. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کل کی تھی اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل تھی, جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کچھ طاقتور لوگ ان کو اٹھا کر لے گئے تھے. ان کو کئی دن مہمان رکھا, طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی, مچھر وہاں پہ کاٹتے رہے, ملیریا ان کو ہو گیا, کڈنیز کا انہیں پرابلم تھا, 2 دفعہ وہیں سے ڈائلسس کرانے کے لیے لے کر گئے, بڑے تنگ رہے وہ. تو یہ انہوں نے بتایا, اور اختر مینگل ساتھ کھڑے تھے. تو وہ آج دوبارہ آئے ہیں اور میڈیا پہ, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو زبردستی مجھ سے پڑھوایا گیا تھا. اختر مینگل نے مجھے کہا تھا کہ یہ کچھ آپ نے بولنا ہے, اور پھر زبردستی مجھ سے پڑھوایا گیا تھا. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قاسم رونجو صاحب جو ہیں, یہ آئینی ترمیم کے حق میں فلور کو کراس کیا تھا انہوں نے. تو اب مطلب کہ یہ ایک دن ایک بندہ آگے کہتا ہے مجھے لے گئے, مجھے رکھا, مجھے مچھروں میں رکھا, میرا ڈائلسس وہیں سے 2 دفعہ کرانے کے لیے لے کے گئے, کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں. دوسرے دن وہ اختر مینگل کو کہتے ہیں کہ مجھے زبردستی پڑھائے. تو لوگ پاگل ہیں, لوگ بے وقوف ہیں, لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آتا, لوگوں کو سب پتہ ہے, سب سمجھ میں آتا ہے. اور اس طرح کے بیانات کسی سے دلوا لینے سے, جی زبردستی مجھے کہا کہ لکھ کے دیا اور زبردستی مجھ سے پڑھوایا گیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کی انٹیلیجنس کو انسلٹ کرنا ہے اس طرح کے بیانات دلوانا سیاستدانوں سے. لیکن اس بیچاری کی تو سیلف رسپیکٹ, یا اس کے اوپر جو بھی اس کی ایگو ہرٹ ہوگی, سیلف رسپیکٹ ہوگی ہرٹ, وہ اپنی جگہ پہ, سسٹم کا انصاف کا جنازہ نکلے گا اپنی جگہ پہ, آئین کا جنازہ اپنی جگہ پہ, سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اپنی جگہ پہ, قانون کی برطرفی, لا لیسنس, وائلیشن آف لا, لا قانونیت, غیر قانونی حرکت اپنی جگہ پہ. لیکن لوگوں کی انٹیلیجنس انسلٹ کرنا ہے کہ لوگ وہ فوری طور پہ اگلے دن آ کے بولے جی کہ نہیں ایسے نہیں ہوا تھا, مجھ سے تو اختر مینگل نے زبردستی پڑھوایا تھا, اور لوگ اس کو مان لیں گے. تو لوگ اتنے بے وقوف نہیں, ان کی انٹیلیجنس کو انسلٹ نہ کیا کریں. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.